ڈیئر اسٹوڈینٹس، اگر آپ ہمارے چینل کو آج پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ علم کا سلسلہ آگے بڑھتا رہے۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ سورج، یہ ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا، یہ سورج، یہ ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا، زمین کھوئی تو تم کو اما کوئی نہیں دے گا، وطن یہ مٹ گیا تو تم بھی مٹ جاؤ گے نادانو، اسی کو زندگی سمجھو، اسی کو زندگی مانو، کہ پاکستان سے باہر تمہارا کچھ نہیں یارو، کہ پاکستان سے باہر ہمارا کچھ نہیں یارو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ میں مسز حفصہ غفار، سینئر ٹیچر، مطالعہ پاکستان، ڈویژنل پبلک اسکول و انٹر کالج چیچا وطنی سے مخاطب ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہم سال دوم کی مطالعہ پاکستان کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو اسی سلسلے میں ایک باب میں مکمل کروا چکی ہوں۔ آج اس کے دوسرے باب اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ابتدائی مشکلات لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے پاکستان کی ابتدائی مشکلات۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا قیام 27 رمضان 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا، اور یہ مملکت خدا داد دنیا کی پہلی ایک اسلامی ریاست ریاست مدینہ کے بعد قائم ہوئی۔ تو جب پاکستان قائم ہوا تو اس وقت پہلے تو ہندو یا کانگریس جو تھی وہ پاکستان بنانے کے، جیسا کہ ہم پچھلے لیکچر میں تفصیل سے ذکر کر چکے ہیں، کہ وہ تقسیم نہیں چاہتے تھے، وہ دھرتی کو اپنی ماں کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ تو اسی طرح ہے کہ جیسے ماں کے دو ٹکڑے کر کے ایک حصہ ایک بیٹا لے جائے اور دوسرا حصہ دوسرے بیٹے کو دے دیا جائے۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، ایسے حالات میں ہندوؤں کی، کانگریس کی نہ چاہتے ہوئے بھی قائد اعظم اور مسلم لیگ کی کوششوں سے مسلمانوں نے بڑی قربانیوں کے بعد یہ مملکت حاصل کی، جو انشاءاللہ رہتی دنیا تک قائم و دائم رہے گا۔ کانگریس، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، کہ نہیں چاہتی تھی کہ پاکستان بنے، لیکن جب پاکستان بن گیا تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن، جو کہ اس وقت وائس رائے ہند تھا، اور باؤنڈری کمیشن کا چیئرمین سر ریڈ کلف تھا، ان دونوں نے کانگریس کو یہ کہہ کر راضی کر لیا، کیونکہ ان کا جھکاؤ کانگریس کی طرف زیادہ تھا۔ اس کی بھی وجوہات ہیں جو آگے لیکچر میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، کانگریس کو یہ بات پہ راضی کر لیا گیا کہ ان کو پاکستان بنا لینے دیں، تو ان کے ہم اتنی زیادہ انتظامی مشکلات، اتنے مسائل کھڑے کر دیں گے کہ یہ گھٹنے ٹیک کر منتیں کر کے آپ کے سے آئیں گے کہ خدا را ہم سے تو یہ ملک سنبھالا نہیں جاتا، آئیں آپ اس کی بات سنبھالیں، یعنی یہ منتیں کر کے دوبارہ ہم میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ ان کا منصوبہ تھا، تو وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہوئے نہیں ہوئے یہ تو آپ سب کے سامنے ہے کہ الحمدللہ کہ یہ مملکت ابھی تک قائم و دائم ہے، اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ دشمن اس پہ کبھی میلی نظر سے نہیں دیکھ سکتا، اور دشمن اس کا مغالبہ بھی کا نہیں کر سکتا۔ عزیز طلباء، لیکچر کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ آج ہم نے پاکستان کی ابتدائی مشکلات کو پڑھنا ہے، تو اسی سلسلے میں جو سب سے پہلا ٹاپک ہے وہ ہے ساتھ ہم ٹاپکس پڑھیں گے آج کے اس لیکچر میں، اور سب سے پہلے ہے سر ریڈ کلف کی غیر منصفانہ تقسیم۔ سر ریڈ کلف کون تھا؟ سر ریڈ کلف باؤنڈری کمیشن کا چیئرمین تھا، یعنی حد بندی کمیشن جس نے تقسیم کرنی تھی کہ کون سے علاقے ہندوستان کے سپرد کر دیے جائیں اور کون سے علاقے جو ہیں اس میں پاکستان کی ملکیت تسلیم کی جائے گی، یعنی پاکستان کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ تو یہ تمام جو اس کے ایک پیشے کے لحاظ سے ایک جج تھا، اور جو وائس رائے تھا اس وقت کا ماؤنٹ بیٹن، اس کا جھکاؤ بھی کانگریس کی طرف تھا، کیونکہ کانگریس نے اس کو یقین دلایا تھا کہ تقسیم کے بعد ہندوستان کا جو گورنر جنرل ہے وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو بنا دیا جائے گا۔ تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی خواہش تھی کہ پاکستان، یعنی دونوں ملکوں کا مشترکہ گورنر جنرل اس کو بنا دیا جائے، باقی اپنے معاملات میں آزاد ہوں گے دونوں ممالک۔
تو قائد اعظم نے اس پہ سخت برہمی کا اور ناراضگی کا اور غصے کا اظہار کیا. انہوں نے کہا جب ملک الگ ہو گیا تو ہم قطعاً جو ہے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو اس کا گورنر جنرل نہیں بنائیں گے. تو عزیز طلباء، ظاہری بات ہے کہ ایک ماؤنٹ بیٹن کو اپنا مفاد بھی تھا، دوسرا لیڈی ماؤنٹ بیٹن کے بھی نہرو خاندان سے ان کے ذاتی تعلقات تھے، تو اس وجہ سے مکمل جھکاؤ اس وقت جو یہ وائس رائے تھا اس کا کانگریس کی طرف تھا. تو اس نے پھر کیوں بے ایمانی نہیں کرنی تھی، اس نے کیوں گھپلا نہیں کرنا تھا تقسیم میں، کیوں مسلم اکثریتی علاقے جو کہ حقیقتاً جن پر پاکستان کا حق تھا، جو پاکستان کے حصے میں آنے تھے، کیوں ان کو ہندوستان کے سپرد کر دیا گیا. اور پھر جیسے میں نے بتایا کہ ماہر برطانوی وکیل سر ریڈکلف جو تھا اس کو بھی ماؤنٹ بیٹن نے اپنے ساتھ ملا لیا. تو دونوں نے مل کر جتنی ناانصافیاں، جتنے گھپلے، جتنی بے ایمانیاں تقسیم کے وقت کر سکتے تھے انہوں نے کی، اور اس کا فائدہ ہندوستان کو ہوتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سے پہلے کہ لیکچر کو اور آگے بڑھاؤں، آپ کو ایک مثال دینا چاہتی ہوں کہ فرض کریں آپ ایک نیا گھر بناتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک نیا گھر خریدا ہے آپ نے یا بنایا ہے. تو جب ایک نئے گھر میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو اس کے انتظامات، اس میں کتنی ساری آپ کو پریشانیاں، مسائل اور کتنے سارے کام ہوتے ہیں جو آپ کو کرنے ہوتے ہیں. اسی طرح پاکستان ایک نوزائیدہ مملکت تھی. پاکستان کے پاس یعنی جو ایک بچا کچا سا علاقوں پر مشتمل پاکستان آزاد کیا گیا تھا، یعنی وہ ریاستیں جو کہ اصولی طور پہ پاکستان میں آنی تھی نہیں شامل کی گئیں. تو پاکستان بھی ایک ایسا ہی گھر کی طرح تھا کہ جس میں رہنے والے باسیوں کو بہت محنت کرنی تھی، بہت جدوجہد کرنی تھی، تب جا کر یہ مملکت جو تھی یہ آگے بڑھتی پھلتی پھولتی. لیکن بہرحال گھر تو بن گیا نا، اس کے بعد اس کی سیٹنگ، اس کی ڈیکوریشن، اس میں فرنیچر لانا ہے، اس میں یہ چیز ایسے کرنی ہے، اس میں یہ ووڈ ورک کرنا، یعنی وہ سارے انتظامات تو انسان آہستہ آہستہ پھر کرتا ہی رہتا ہے نا. اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹس، پاکستان ہمارا گھر بن گیا الحمدللہ 1947 کو. آگے پھر اس کے معاملات تھے کہ اس کو ہم نے کیسے درست کرنا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، تقسیم کے وقت ریڈ کلف نے گرداسپور کی 3 تحصیلیں، تحصیل گرداسپور، پٹھان کوٹ اور بٹالہ، یہ تینوں تحصیلیں مسلم اکثریتی تھیں. تو ان تینوں کو بھارت کے سپرد کر دیا گیا. اب کیوں کر دیا گیا، اس کے پیچھے بھی ایک وجہ تھی ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو کہ شاید آپ کی کتابوں میں نہیں لکھی ہے. وہ وجہ کیا تھی؟ وہ وجہ یہ تھی کہ گرداسپور کشمیر تک رسائی دینی تھی ہندوستان کو. گرداسپور مسلم اکثریتی علاقہ اس لیے ہندوستان کے سپرد کر دیا گیا تاکہ ہندوستانیوں کی بھارت کی ڈائریکٹ کشمیر تک رسائی ہو جائے، پاکستان اس علاقے سے محروم ہو جائے. یہ وہی کشمیر جو کہ جس کو قائد اعظم نے پاکستان کی شرح کہا، اور جو وادی جنت نظیر، جو کہ دونوں ممالک جس پہ اپنا حق مانتے ہیں اور جس کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان جو مین وجہ تنازع ہے، اسی لیکچر کے آخری حصے میں اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے پڑھاؤں گی. تو مسئلہ کشمیر جو ہے اسی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان اب تک 3 جنگیں ہو چکی ہیں، 1948، 1965 اور 71 کی جنگ. اس کا یہ ہے کہ انتظامی مشکلات. ڈیئر اسٹوڈنٹس، پاکستان میں تقسیم کے وقت جو سرکاری دفاتر تھے ان میں کام کرنے والے بڑی تعداد میں غیر مسلم تھے. اب جب تقسیم ہوتی ہے تو غیر مسلم بڑی تعداد میں ہندوستان چلے جاتے ہیں اور دفاتر خالی ہو جاتے ہیں. لیکن جو غیر مسلم جاتے جاتے نقصان کر کے گئے تو سرکاری دفاتر خالی کر گئے. ٹائپ رائٹر جو سامان تھا اس کو یا تو توڑ گئے یا اس کو ساتھ لے گئے یا ضائع کر گئے. تو دفاتر خالی تھے، اسٹیشنری کی کمی تھی، ٹائپ رائٹر نہیں تھے، نہ تجربہ کار عملہ تھا، اور دفاتر خالی تھے. تو کھلے آسمان تلے نہ تجربہ کار جو نیا عملہ بھرتی کیا گیا ان کی جگہ پہ، تو انہیں کھلے آسمان تلے کام کرنا پڑا. تو کافی انتظامی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا پاکستان بننے کے بعد. اس کے بعد ہے مہاجرین کی آباد کر. تیسرا پوائنٹ، ڈیئر اسٹوڈنٹس، تقسیم تقریباً 1 کروڑ افراد ہجرت کر کے گئے ہندوستان سے پاکستان، پاکستان سے ہندوستان. یعنی ادھر جو غیر مسلم تھے وہ ہندوستان چلے جاتے ہیں، ادھر سے جو مسلمان تھے وہ پاکستان آ جاتے ہیں. لیکن اتنی زیادہ تعداد میں ہندو ادھر سے نہیں گئے
جتنی زیادہ تعداد میں ادھر سے مسلمان پاکستان آئے. کروڑ لوگ نے ہجرت کی تو اس میں سے لگ بھگ یعنی لاکھوں کی تعداد میں مسلمان وہاں سے آئے، لیکن یہاں سے صرف چند کہہ لیں لاکھ سوا لاکھ جو ہندو تھے ادھر سے ادھر مائگریٹ ہو کر گئے. اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہجرت کا اتنا بڑا واقعہ تاریخ میں نہیں ملتا کہ اتنی بڑی تعداد میں مہاجرین کو ان کی آباد کاری ایک بہت بڑا چیلنج تھا ایک نوزائیدہ مملکت کے لیے جن کے پاس کچھ نہیں تھا. بہرحال بخوبی چیلنج قبول کیا گیا. لیاقت علی خان کو قائد اعظم نے اس کمیشن کا چیئرمین بنایا مہاجرین کی آباد کاری، اور انہوں نے جو لوٹے پٹے مسلمان ہندوستان سے پاکستان آئے تھے اپنا سب کچھ، اپنا گھر بار چھوڑ کر، یہ اسٹوڈنٹس تقریباً 10 لاکھ کے قریب مسلمانوں کو تو ویسے ہی قتل کر دیا گیا تھا. قتل کس نے کیا تھا؟ ہندوستانی فوجیوں کے ساتھ ہندو اور سکھ ملے ہوئے تھے، یعنی ہندو اور سکھوں نے مل کر مسلمانوں کا قتل عام کیا. 10 لاکھ مسلمان شہید ہو جاتے ہیں، 20 لاکھ مسلمان ویسے ہی لاپتہ ہو گئے. ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں پامال کی گئیں. بہت سے مسلمان ابھی تک یعنی تقسیم کے بعد جو لاپتہ ہوئے ان کا کچھ اتا پتہ نہ چلا. بہت سو کو راستے میں جب وہ تقسیم روانہ ہو رہے ہیں ہجرت کے لیے تو ان کو قتل کر دیا گیا. بہرحال بہت ایک دردناک ایک اس کی تاریخ ہے جس کا میں ابھی آپ کو تفصیلاً اس کے بارے میں بتاؤں گی. یہ اسٹوڈنٹس تو آباد کاری ان کو عارضی کیمپوں میں ٹھہرایا گیا. مہاجرین کو عارضی کیونکہ جب وہ آئے ان کے پاس تو پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں تھے، نہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ تھا، تو ان کو عارضی طور پہ ٹینٹوں میں ٹھہرایا گیا. ان کو کپڑے دیے گئے، ان کو ادویات دی گئیں جو بیمار مسلمان مہاجرین تھے، تو ان کی ہر طرح سے ان کا خیال رکھا گیا. یہ اسٹوڈنٹس ابتدائی مشکلات ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں، ریڈ کلف کی غیر منصفانہ تقسیم، انتظامی مشکلات اور مہاجرین کی آباد کاری کے بعد اگلا پوائنٹ ہے اثاثوں کی تقسیم. تقسیم کے وقت ہندوستان میں جو کل جو ریزرو بینکس آف انڈیا تھا اس میں کل تقسیم کے وقت 4 بلین روپے تھے. اب آبادی کے حساب سے کیونکہ ہندوستان بڑا ملک تھا، وہاں پہ آبادی زیادہ تھی، اور آبادی کے تناسب اس لحاظ کے ساتھ پاکستان کا حصہ اس میں سے 7.5 ملین روپے تھا. پہلے تو انہوں نے ایک ڈھیلا بھی نہیں دیا، کچھ بھی نہیں دیا، دینے سے انکار کر دیا. اس کے بعد پھر انہوں نے پاکستان کو جب عالمی برادری کا دباؤ پڑتا ہے، جب عالمی برادری کا پریشر پڑتا ہے، تو انہوں نے 200 ملین دے دیے. پھر پاکستان نے دوبارہ مطالبہ کیا، عالمی برادری کو اندر ڈالا، تو بہت زیادہ دباؤ کے اور اپنی عالمی سطح پر ساکھ بچانے کے لیے ہندوستانی گورنمنٹ نے 500 ملین روپے ادا کر دیے. لیکن 50 ملین پھر بھی نہیں دیے جو ابھی تک ان پر واجب الادا ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسی طرح فوجی اثاثوں کی تقسیم کا کہ کس طرح سے جو ریزرو بینک آف انڈیا تھا اس میں 16 اسلحہ ساز فیکٹریاں تھیں، آرڈیننس فیکٹریاں جسے آپ بھی پڑھتے ہیں آپ کی کتاب میں کے حساب سے. تو 16 کی 16 تقسیم کے وقت جیسا میں نے ذکر کیا کہ ریڈ کلف اور ماؤنٹ بیٹن نے اس قدر گھپلا، بے ایمانی اور بے انصافی سے، ناانصافی سے کام لیا کہ 16 ایسے علاقے، وہ تمام علاقے ہندوستان کے کو دے دیے گئے کہ جن میں آرڈیننس فیکٹریاں تھیں. پھر طے یہ پایا کہ ان کے عوض پاکستان کو 500 ملین روپے دے دیے جائیں، لیکن پاکستان کو ایسے تو کیا ایک مشینری کا پرزہ تک نہیں دیا گیا. پھر بعد میں پاکستان نے چائنا کی مدد سے جو آرڈیننس فیکٹریاں بنائی ہیں الحمدللہ. پھر بعد میں پاکستان نے چائنا کی مدد سے جو آرڈیننس فیکٹریاں بنائی ہیں الحمدللہ. اور پاکستان کے پاس بہت اچھی اسلحہ ساز فیکٹریاں ہیں. یہ اسٹوڈنٹس تو یہ تو وہ ناانصافیاں تھیں، وہ بے ایمانیاں تھیں کہ جو کہ تقسیم کے وقت انگریزوں نے اور ہندوستانی گورنمنٹ نے مسلمانوں کے ساتھ کی. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اگلا پوائنٹ ہے دریائی پانی کا مسئلہ. تقسیم کے وقت جتنے دریا تھے ان تمام کے ہیڈ ورکس، پھر وہی بات کہ دھاندلی ہی ریڈ کلف نے وہ تمام
دریاؤں کے ہیڈ ورکس بھارت کے سپورٹ کرتے۔ اب بھارت کیا کرتا تھا؟ بھارت یہ کرتا تھا کہ جب پاکستان کو، خاص طور پہ پاکستان کے جو میدانی علاقے ہیں جہاں زراعت کے لحاظ سے اہم ہے، سندھ اور پنجاب کے میدانی علاقے، پر بھارت یہ کرتا کہ جب فصل کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو بھارت پانی بند کر دیتا، اور جب سیلاب کے دن ہوتے اور جب پانی کی ضرورت نہیں ہے تو پانی پاکستان کو چھوڑ دیتا، تو پاکستان کی معیشت کی تباہی کرتی ہوں۔ پاکستان اس مسئلے کو لے کے چلا گیا، عالمی بینک کی مدد سے 1960 میں ایک معاہدہ ہوتا ہے جس کو سندھ طاس معاہدے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے ضرور سے راوی، ستلج اور بیاس پر بھارت کا اور سندھ، جہلم اور چناب پر پاکستان کا حق تسلیم کر لیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی بھارت ابھی بھی یعنی باز نہیں آتا کہ بھارت جو ہے اس نے ڈیم بنا لی ہیں جو پاکستان کا حصے میں دریا ہیں، تو وہ یعنی ہر طرح سے اس نے شرارت سے، سازشیں اور مسلمانوں کا نقصان کرنے سے باز نہیں آنا، شرمگیزی سے باز نہیں آنا۔ یہ اسٹوڈنٹس، اس کا آخری آج کا جو پوائنٹ ہے جو کہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے وہ ہے ریاستوں کا تنازع۔ جیسا کہ پچھلے چیپٹر میں آپ کو بتایا تھا کہ تقسیم کے وقت ہندوستان میں 600 دیسی ریاستیں تھیں اور ان کے جو حکمران تھے وہ نواب یا راجے تھے۔ اب ان کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ آپ کی مرضی ہے، آپ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا ہندوستان میں، لیکن آزادانہ حیثیت اختیار نہیں کر سکتے، یہ ان پر کنڈیشن تھی، یہ پابندی تھی، ان دونوں میں سے ایک ریاست میں شامل ہونا ضروری تھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، تقسیم برصغیر میں دریاؤں کے جو قدرتی بہاؤ تھا اس پر بھی اثر ڈالا۔ بین الاقوامی قانون کے مطابق دریاؤں کا رخ تبدیل نہیں کیا جا سکتا، یعنی اگر کوئی دریا دو یا دو سے زیادہ ممالک سے ہو کر گزرتے ہیں تو اس کے پانی سے وہ تمام ممالک ہی مستفید ہونے کا حق رکھتے ہیں، مستفید ہو سکتے ہیں۔ کوئی بھی ملک کسی دوسرے ملک کو آبی وسائل سے، اس کے آبی وسیلے سے محروم نہیں کر سکتا، لیکن یہاں پہ حقیقت اس سے مختلف تھی، کیونکہ ریڈ کلف اور ماؤنٹ بیٹن نے جہاں دوسرے معاملات میں، انتظامی معاملات میں اور معاملات میں جہاں پہ بے ایمانی کے ساتھ، ناانصافی کے ساتھ کام لیا تھا، وہاں انہوں نے دریائے پانی کا بھی جو ہے مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا، لیکن بہرحال جیسا میں نے ذکر کیا کہ سندھ طاس معاہدہ 1960 عالمی بینک کی مدد سے جب ہوتا ہے تو اس کے بعد پاکستان میں پھر جو منگلا تربیلا ڈیم اور 7 لنک کینال بنا کے پاکستان کافی حد تک جو تھا اس مسئلے سے، اس پریشانی سے، یعنی اس فکر سے دور ہو گیا، یعنی اس کو اس پریشانی سے چھٹکارا مل گیا کہ جو کہ 1947 سے لے کے 1960 تک پاکستان کو جس کا سامنا کرنا پڑا، اور جس سے پاکستان کی معیشت تباہی کے دھانے پہ آگے بڑھی ہوگی بہت دفعہ، کیونکہ ہمارا ایگریکلچر جو ہے ہمارا بیک بون ہے، اسی سے ہم نے ہمارے ملک کا زراعت میں ہمارے کسان نے سارا سال محنت کر کے فصل لگاتا ہے، اور ہندوستان میں کیا کرتے تھے ان کی گورنمنٹ، انہوں نے عین وقت پہ پانی چھوڑ دیں سیلاب کے دنوں میں، جب یعنی تو پاکستان کے پاس اتنے ابھی وسائل نہیں تھے، تو لہٰذا پاکستان کو پھر پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تو ریاستوں میں سب سے پہلے تو ہم ذکر کریں گے ریاست حیدرآباد دکن کا۔ تو حیدرآباد دکن جو تھی، اس کا جو حکمران تھا نا عزیز طلبہ، وہ مسلمان تھا، جبکہ جو آبادی کی اکثریت تھی وہ غیر مسلم تھی، وہ ہندو تھی، لیکن عوام کا اپنی رعایا کے ساتھ حسن سلوک تھا، تو ساری رعایا نے اپنی الحاق کا فیصلہ اپنے حاکم پہ چھوڑ دیا تھا کہ وہ جس کے ساتھ الحاق کرنا چاہیں گے تو وہ سرتسلیم ہم کریں گے اس کے ساتھ۔ تو لہٰذا معاشی لحاظ سے بھی اس کی ریاست کی معاشی حالت بھی بہتر تھی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ریڈ کلف سے جب اور ماؤنٹ بیٹن اس پر رضامند نہ ہوا، جب ریاست کے راجا نے اس سے بات کی حکمران نے، تو اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا کہ ریاست کو ہندوستان میں شامل کیا جائے گا کیونکہ یہاں کی آبادی کی اکثریت جو ہے وہ ہندو ہے، لہٰذا اس ریاست پر ہندوستان کا حق ہے۔ ریاست نہ مانا، ریاست کا جو راجا تھا وہ نہ مانا، اس نے ریاست کو یعنی اس نے اقوام متحدہ میں بھی ایک درخواست بھیجی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ سب پہ عمل درآمد ہوتا، 11 ستمبر 1948 کو عین قائد اعظم کے یوم وفات کے دن، جب قوم غم کی کیفیت میں تھی، غم زدہ تھی،
کہ ان کا پیارا قائد، ان کا محبوب قائد ان کو چھوڑ کر اس جہان فانی سے رخصت ہو گیا، تو اس وقت ہندوستان نے ریاست حیدرآباد پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ اسی طرح دوسری ریاست آتی ہے ریاست جوناگڑھ، جس کی تقریباً آبادی بھی 7 لاکھ کے لگ بھگ تھی، کراچی سے 880 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ ریاست ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس ریاست کے حکمران نے بھی، کیونکہ مسلمان تھا تو اس نے بھی خواہش اس کا اظہار کیا کہ وہ پاکستان کا حصہ بننا چاہتا ہے، لیکن وہی پھر یہاں پہ بھی بات کہ ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ کیونکہ یہاں کی آبادی زیادہ ہندو تھی تو لہٰذا اس ریاست پر بھی ہندوستان کا حق ہے، اور ہندوستان نے خلافے پر حملہ کیا۔ پھر اس کے بعد ان کی خوراک اور باہر سے سامان کی ترسیل بند کر دی گئی، اور ریاست کے حکمران نے اقوام متحدہ کو خط لکھا کہ وہ ریاست کی آزادانہ حیثیت، اگر کہ پاکستان میں شامل نہیں ہونے دیتے تو ریاست کو آزادانہ حیثیت میں آزاد کر دیا جائے، لیکن اس سے پہلے کہ اس پہ عمل درآمد ہوتا بھارت نے اس ریاست پر قبضہ کر لیا۔ تیسری ریاست ہے جی ریاست مناودر، جو پہلی 2 ریاستوں کے ساتھ ہوا وہی مناودر کے ساتھ بھی، کہ حاکم تو مسلمان تھا لیکن رایا کیونکہ ہندو تھی تو زبردستی ان کو مجبور کر دیا گیا کہ حاکم تو بھاگ کر پاکستان آ گیا تھا، ریاست جوناگڑھ کا بھی، اور اس کے بعد مناودر میں بھی زبردستی ہندوستانی فوج نے فوج کشی کر کے حملہ کر کے قبضہ کر لیا، اور ریاست کو سے حکمران کو مجبور کر دیا کہ وہ یعنی ہندوستانی حکومت کے آگے گھٹنے ٹیک دے۔ لہٰذا ان تینوں ریاستوں کو تو آبادی کیونکہ اکثریت ہندو تھی تو ان میں کو زبردستی شامل کر لیا گیا بھارت میں۔ اب آ جاتی ہے ریاست جموں و کشمیر، جو کہ میں نے ذکر کیا تھا لیکچر کے سٹارٹ میں۔ مین ریزن ہے تنازع کی بٹوین بھارت اینڈ پاکستان، اور اس وجہ سے، اس تنازع کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان اب تک 3 جنگیں ہو چکی ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، مسئلہ جوں کا توں ہے، بھارت اپنی ہٹ درمی پہ قائم ہے، اور قائد اعظم نے کشمیر کو پاکستان کی شارک کہا تھا۔ ایک راجہ ڈوگرا گلاب سنگھ، جب انگریز کی حکومت تھی، برطانوی حکومت نے اس کو اس ریاست کو 75 لاکھ روپے میں بیچ دیا تھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ایک گھر خریدنے جائیں نا تو اس کی مالیت کروڑوں روپے میں ہوتی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک پوری ریاست کو صرف 75 لاکھ میں بیچ دیا۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا قوم فروختن وچے عرض فروختن، کہ قوم بیچ دی اور کتنی سستی بیچ دی، کہ ایک طرف تو ان کا یہ طریقہ تھا کہ جن ریاستوں میں عوام مسلم آبادی غیر مسلم آبادی زیادہ ہے ان کو ہندوستان میں شامل کر دیا جائے، اگر اسی طریقے کو پہ عمل درآمد کیا جاتا، امپلیمنٹ کروایا جاتا، تو یہاں پہ تو مسلم آبادی 80% آبادی یہاں پہ مسلم تھی، تو اس طور پہ اصولی طور پہ تو اس ریاست پہ پاکستان کا حصہ تسلیم کیا جانا چاہیے تھا، اس کو پاکستان میں شامل کر دینا چاہیے تھا، لیکن اس وقت حالانکہ اصولی طور پہ تو جو قانونی طور پہ بھی جو راجہ تھا، ڈوگرا راجہ جس کی حکومت اس وقت ختم ہو چکی تھی، اس نے ہندوستان کی گورنمنٹ کو خط لکھا اور ایک نقلی ایک وہ دستاویز بنا کر لے آیا اور اس پہ سائن کر گیا کہ تو ہندوستانی گورنمنٹ کو نے کشمیر پہ قبضہ کر لیا، فوج کشی کی، کشمیر پہ قبضہ کر لیا اور اس پہ اپنا حق تسلیم کر لیا۔ پاکستان مسئلے بھارت خود، پاکستان نے جب اس کو نہیں مانا، اس پہ احتجاج کیا، تو بھارت خود اس مسئلے کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں لے گیا۔ عزیز طلبہ، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے فیصلے کے مطابق مقبوضہ کشمیر کے عوام میں رائے شماری کروا لی جائے، پلیبسائٹ کروا لی جائے، لوگوں کی رائے لی جائے کہ آیا وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا ہندوستان میں، تو فیصلہ کر لیا جائے، تو عوام پہ چھوڑ دیا جائے۔ لیکن ہندوستانی حکومت جانتے ہیں کہ عوام پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ ابھی تک ٹال مٹول کی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں۔ ہزاروں مائیں بہنیں بیٹیاں بے آبرو کر دی گئیں، لاکھوں جوان بیٹے شہید کر دیے گئے۔ یہ اسٹوڈنٹس، ظلم، بربریت، مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنا ہندوستانی فوج کا روزمرہ کا مشغلہ بن گیا۔ چلو کشمیر چلتے ہیں، چلو کشمیر چلتے ہیں، جہاں پر برف گرتی ہے، جہاں پتھر کے نیچے پھول کھلتے ہیں، جہاں چشمے ابلتے ہیں، جہاں بارش برستی ہے، برستی بارشوں میں بھی جہاں کوہسار جلتے ہیں۔ چلو کشمیر چلتے ہیں، چلو کشمیر چلتے ہیں۔
ڈیئر اسٹوڈنٹس، ریاست جموں و کشمیر جغرافیائی، ثقافتی، مذہبی لحاظ سے پاکستان کے قریب ہے۔ تقسیم کے وقت بھی جب کشمیری عوام یہ چاہتے تھے کہ وہ پاکستان سے الحاق کریں تو راجا نے ان کے ساتھ زبردستی کی۔ راجا نے ان کو بڑی تعداد میں کشمیریوں کو تقریباً ایک اندازے کے مطابق 2.25 لاکھ کے قریب کشمیریوں کو شہید کیا گیا اور باقی ترک وطن پر مجبور ہو گئے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، لیکن ان کی تحریک کو دبایا نہ جا سکا۔ آج بھی کشمیری مجاہدین پاکستان کی حکومت کے ساتھ مل کر آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ پاکستان کی حکومت ان کو ہر طرح کی اور عوام بھی اخلاقی اور مالی۔ ایک مسلمان کی بیٹی پر ہوا تھا جب ستم، کھل گئے تھے ابن قاسم کی شجاعت کے علم۔ بیٹیاں برباد ہیں بنگال میں، کشمیر میں، جوش کیوں آتا نہیں اسلام کی شمشیر میں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں جب تاریخ کا مطالعہ کرتی ہوں تو خود کو کئی برس پیچھے محسوس کر کے میں دیکھتی ہوں کہ عزم و یقین کی تصویر، شہیدوں کے لہو سے لکھی گئی تحریر، قائد کی انتھک محنت کی تصویر، اقبال کے خواب کی تعبیر۔ میرا پاکستان لہو لہان جب ظلم و جبر کے شکنجوں کو توڑ کر دنیا کے نقشے پر روشنی بن کر ابھرتا ہے تو عدو جل کر کہتے ہیں کہ چند ماہوں سال سے زیادہ چل نہ پائے گا اور دنیا کے نقشے سے غائب ہو جائے گا۔ مگر آج تاریخ یہ منظر دیکھتی ہے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے نہ صرف قائم و دائم ہیں بلکہ ہم نے اپنی جد و جہد سے ثابت کر دیا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس شعر کے ساتھ میں اپنے لیکچر کا اختتام کرتی ہوں۔ ہم رہیں نہ رہیں اے ارض وطن، ہم رہیں نہ رہیں اے ارض وطن، مگر تجھ کو زندہ رہنا ہے قیامت کی سحر ہونے۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔